رہیں گے علاقائی خبریں۔ تھانہ رنگپور میں ایس ایچ او کی طرف سے ناجائز چھوٹے مقدمات درج کرنے کی آڑ میں لوٹ مار کا انکشاف کیا گیا۔ ایس ایچ او نے مزدور کاشتکار کو 4 جولائی کو گرفتار کیا۔ ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے 2 دن تک مزدور کو تھانے میں بند رکھا اور تشدد کرتا رہا۔ ایس ایچ او نے رہائی کے لیے 30,000 کا مطالبہ کیا۔ بالآخر 5,000 لے کر غریب مزدور کو رہا کیا گیا۔ کنکوٹ کی عوام میٹھے اور صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ 2 لاکھ سے زائد شہری پانی کی سہولت سے محروم، شہری کڑوا پانی پینے پر مجبور۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسماعیل سے۔ جی اسماعیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں واٹر سپلائی اسکیم کے مقام پہ۔ اگر بات کی جائے یہاں کے واٹر سپلائی اسکیم کی تو واٹر سپلائی اسکیم بالکل ناکام اور ناکارہ ہو چکی ہے۔ یہاں پر گزشتہ 10 سالوں سے یہ ناکام ہے۔ ہمارا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو واٹر سپلائی کی جو اسکیم لگائی گئی تھی گزشتہ 10 سالوں سے یہ غیر فعال ہے۔ یہاں کی جو مشینری ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو پمپ سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں، جس وجہ سے جو میٹھا پانی ہے وہ نایاب ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر میٹھے پانی کی بوند بوند کو ترس چکا ہے۔ سندھ حکومت کے جانب سے لاکھوں روپے کی لاگت سے یہ بنایا گیا جو پاور پلانٹ ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو مشینری ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، جو پمپ سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ لیکن اس پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ پبلک ہیلتھ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں اٹھایا گیا، جس کے باعث پانی جو ہے وہ میٹھا پانی سے شہری محروم ہے۔ ہمارے یہاں کے شہریوں سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الفور نوٹس لے کر ان واٹر سپلائی اسکیم کو بحال کیا جائے جو کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا، لیکن محکمہ پبلک ہیلتھ اور دیگر اداروں کی جانب سے کرپشن کی نظر کر دیے گئے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی پلانٹس لگائے گئے تھے میٹھے پانی کے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلانٹ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو پمپ سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن کسی نے یہاں کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہاں کے علاقہ مکین کا یہی کہنا ہے کہ فی الفور نوٹس لے کر ان تمام پروجیکٹ کو بحال کیا جائے تاکہ میٹھے پانی کی جو سہولیات ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے، جہاں 36 فوریل گاؤں میں قبضہ مافیا متحرک ہوئی ہے۔ سرکاری تالاب پر مٹی ڈال کر قبضہ شروع کر دیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے فیاض پٹھان سے۔ جی فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ملگدہ چوک کے گاؤں 36 فوریل میں موجود ہوں، جہاں سرکاری تالاب پہ بااثر مافیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سرکاری تالاب ہے جہاں جس کا بھی دل کرتا ہے 4 ٹرالی مٹی کی ڈالتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ نہ تو گلی چھوڑی جاتی ہے اور نہ کوئی بازار چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز یہاں پہ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے تالاب کے سلسلے میں۔ جی آپ بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو تالاب کے سلسلے میں؟ جی السلام علیکم۔ جی ملگدہ چوک کا نوائی گاؤں ہے یہ جی، گورنمنٹ کی جگہ ہے جن لوگ آئے دن 2-4 ٹرالی سٹاندے تے وہ جی اپنا مکان پا لیندے تو آندے نہیں جگہ ساڈی ہے، لیکن ایک گورنمنٹ کی جگہ ہے، نہ کوئی گلی چھوڑتے پے تو نہ کوئی تالاب کی جگہ چھوڑتے۔ مہربانی ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ان کے متعلق کوئی ایکشن لے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور ان کی داد رسی کی جائے۔ جی ہارون آباد کے علاقے فقیر والی میں گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے کسان کی لاکھوں روپے کی 3 قیمتی گائیں جل کر ہلاک ہو گئیں۔ ہارون آباد کے فقیر والی میں گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کی لپیٹ میں آ کر کسان کی لاکھوں روپے مالیت کی 3 قیمتی گائیں ہلاک ہو گئیں۔ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مکان بھی جل کر راکھ ہوا۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ آگ کی وجہ سے ساری عمر کی جمع پونجی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آگ کسی نے جان بوجھ کر لگائی یا کسی بچے نے ماچس پٹاخہ پھینکا۔ میونسپل کمیٹی کوٹ رادھا کشن کے عملے کی طرف سے کی گئی احتجاجی ہڑتال ختم کر دی گئی۔ ہڑتال امن کمیٹی تحصیل کوٹ رادھا کشن، پاکستان تحریک تحصیل کوٹر کمشنر اور چیف آفیسر جواد الحسن گوندل کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
सूबाई वज़ीर आबपाशी पंजाब सरदार मोहसिन खान लेगारी की वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात। जामपुर को ज़िला और सुई गैस की फराहमी और दीगर तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर आबपाशी मोहसिन लेगारी की मुलाकात। मोहसिन लेगारी की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तकर्री पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करने और नए अजला व तहसीलें बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम हमारी हुकूमत का वादा था जो पूरा किया गया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां शहरी वापडा अफसरान के खिलाफ फट पड़े और बलंग टेक्नीशियन और न्यू टेक्नीशियन के नाम पर लूटमार का बाजार गर्म हो चुका है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां नदीम से। जी नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मेलसी के नवा इलाका मौदा नौशहरा के रिहायशी मियां मोहम्मद शहजाद ने अपने ट्यूबवेल के खराब मीटर की तब्दीली के लिए मैपको ऑफिस मेलसी में दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन वापडा अफसरान मुझे जलील ख्वार कर रहे हैं। मुतासरा मियां मोहम्मद शहजाद का कहना है कि मैं मौजा नौशहरा आर.ए.एन. तहसील मेलसी का मैं रिहायशी हूँ। मेरे ट्यूबवेल के मीटर टर्मिनल हीट होने की वजह से मीटर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैंने MCO करवाया, एप्लीकेशन दी। 3000 यूनिट वापडा ने मेरे 3-4 ट्यूबवेल हैं, 3-3000 हर ट्यूबवेल में इजाफी यूनिट डाले। उसके बावजूद मैंने बिल पे किए। एक्सीएन साहब के पास और SDO साहब के पास बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, एक हफ्ते से धक्के खा रहे हैं, हमारी फसलें जलती हैं, ये मीटर तब्दील नहीं करके दे रहे। बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, चीफ साहब से दरख्वास्त है कि मेरा मीटर तब्दील फौरी कराया जाए। दूसरी जानिब महल्ला रहमान टाउन के रिहायशी मलिक मोहम्मद आसिम ने अपने घरेलू मीटर के लिए जुलाई 2019 में डिमांड नोटिस और सिक्योरिटी की रकम अदा की, लेकिन ताहाल साल गुजरने के बावजूद मीटर ना लग सका। मुतासरा मलिक आसिम का कहना है कि 2019 में मैंने अपना डिमांड नोटिस भरा घरेलू मीटर का, जो कि आज जुलाई 2020 हो गया है, मेरा मीटर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद थे, जिनमें से एक का कहना था कि मेरा ज़राई ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है उसके अंदर ओवर बिलिंग और ओवरलोडिंग हो रही है, डिटेक्शन हो रही है, जिसकी बदौलत मैंने 3 लाख रुपये फिर भी जमा करा दिया है। मीटर ख़राब होने के बावजूद मैं दफ्तर के 200 चक्कर खा चुका हूँ और मेरा नया मीटर रिप्लेस नहीं कर रहे। इसी तरीके से दूसरे मुतासिर का जो मसला था वो एक घरेलू मीटर का था, जिसका डिमांड नोटिस तकरीबन जुलाई 2019 से जमा हुआ है, लेकिन आज जुलाई 2020 हो गया, उसको इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि वापडा के अंदर सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म हो चुका है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, पैसे दो काम कराओ। कैमरामैन टीम के साथ मियां नदीम मुमताज, स्टार एशिया न्यूज़, मेलसी। थाना सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमे में 7 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने दुश्मनी की बिना पर कचहरी में अपने साथियों के हमरा एलीट फोर्स की वर्दी में मलबूस अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 4 अफराद का कत्ल किया और 2 पुलिस एहलकारों को मजरूब करके फरार हो गया। मुलजिम ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए शिनाख्ती कार्ड पर एड्रेस भी तब्दील करवा लिया। पुलिस इंस्पेक्टर और हमराही टीम ने महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इश्तिहारी को मंडी भाउद्दीन की तहसील से गिरफ्तार किया। DPO ननकाना की तरफ से SHO और हमराही टीम के लिए नकद इनामात और सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। खबर है सियालकोट से, जहां पर बड्डी बाजार के करीब मौजूद घर में आग लगने के बायस लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक सामान जलकर राख हुआ। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू भी पा लिया गया। घर को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। गोदाम घर के मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रेस्क्यू ने सख्त जिद्दोजहद के बाद घर को बड़े नुकसान से बचाया। रेस्क्यू का कहना था कि तंग गलियों की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन अनथक कोशिश के बाद आग के इस फैलाव को रोक लिया गया। गुजरांवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से असलहा, नकदी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। SHO ने अपनी टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए डकैत गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया। मुलजमान ने इंकशाफ किया कि वो मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिल चोरी करके दीगर अजला में फ़रोख्त करते थे। शाहदरा में कचहरी के बाहर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने असलहा बरामद कर लिया। 1 माह मकतूल अपनी जमानत के सिलसिले में कचहरी पेशी पर आया था। भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुलजिम की शदीद फायरिंग से मकतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गया।
خبر ہے کنکوٹ سے، جہاں لیڈی ڈاکٹر کی غلط انجیکشن لگنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تنگوانی کے رہائشی خاتون مستاح مریم کو ڈیلیوری کے لیے نجی اسپتال لایا گیا۔ ورثے نے الزام لگایا کہ نارمل ڈیلیوری ہونے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کورونا دکھا کر زہریلا انجیکشن لگا کر قتل کیا۔ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ورثاء نے اعلیٰ حکام اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کے باوجود آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ دیگر شہروں کی طرح پتوکی میں بھی آٹا مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے مہنگائی چکی میں پیسنے والی عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ اسٹار ایشیا نیوز شیخ عمران سے۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جو ہے آٹے کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے باوجود بھی ہے شہر بھر میں جو ہے آٹے کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اور آٹا جو ہے بدستور جو ہے اسی مہنگے ریٹ پر جو ہے گاہکوں کو جو ہے وہ دستیاب ہو رہا ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح جو ہے نان بھائی حضرات ہیں، وہ بھی جو ہے فائن آٹے کی قیمتوں میں بڑھتی ہوئی قیمتوں پر سراپا احتجاج ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہم جو ہے مہنگی روٹی اور نان فروخت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی جو ہے ابھی تک کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اعلان کے بعد جو ہے امپلیمنٹیشن پورے شہر میں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر چکی مالکان کی طرف دیکھا جائے یا فلور مالکان کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر بھی جو ان کا یہ گلہ شکوہ چل رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہمیں گندم کا کوٹا ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ بات کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اس سے عوام کو کوئی سرکار نہیں ہے۔ عوام صرف یہی چاہتی ہے کہ کم از کم جو ہے آٹے کی جو ہے قیمتیں ہیں اس میں ریلیف ملا جائے، تاکہ یہ بنیادی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے آٹا، جس سے غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے، وہ اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہریوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ تبدیلی سرکار جو ہے اس حوالے سے جو ہے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو اعلان کے بعد جو ہے اسے مکمل طور پر امپلیمنٹ کروائے، تاکہ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر آ سکے۔ جی، شہریوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ آٹے کی قیمتیں جلد از جلد کم کی جائیں۔ اب آپ کو بتائیں، سابق قانون کے رکھوالے نے رہائی پر قانون کی دھجیاں بکھیر دیں۔ گاؤں ہواریوں نے تھانہ ہرن کے سامنے سرعام فائرنگ کر ڈالی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی۔ سرعام ہوائی فائرنگ کی فوٹیج اسٹار ایشیا نیوز نے حاصل کر لی۔ سابق CIA اسٹاف کے کانسٹیبل ہائی کے بعد آبائی گھر ہرن پہنچے پر شاندار استقبال کرتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ ڈھول کی تھاپ پر اور گولیوں کی تھرتھراہٹ میں شاہانہ استقبال کیا گیا۔ فائرنگ کی فوٹیج اسٹار ایشیا نیوز نے حاصل کر لی۔ فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ تھانہ ہرن کے عین سامنے کی گئی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے خاموش تماشائی بنے رہے۔ کنکوٹ میں خون کی ہولی بند نہ ہو سکی۔ آئے دن معمولی بات پر قتل معمول بن گیا۔ پولیس خاموش قاتلوں کو گرفتار کرنے سے قاصر ہے۔ گزشتہ رات قتل ہونے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ورثاء کی جانب سے لاشوں کو انڈس ہائی وے پر رکھ کر مسلسل 8 گھنٹوں سے دھرنا جاری ہے۔ دوہرے قتل کے بعد سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی انڈس ہائی وے کو بلاک کر دیا گیا۔ انڈس ہائی وے بلاک ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافر شدید پریشان۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے متاثرین کا SSP کشمور اسد رضا شاہ اور قاتلوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا کہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اور قاتل با اثر ہیں۔ پولیس بھاری رشوت لے کر ملزمان کو گرفتار کرنے سے گریزاں ہے۔ خبر ہے جیکب آباد سے، جہاں پر رشتے کے تنازع پر فائرنگ ہوئی ہے۔ خاتون قتل، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ تھانہ صدر کی حدود ممل پھاٹک کے علاقے میں چچا زاد بھائیوں میں رشتے کے تنازع پہ جھگڑا ہوا۔ فائرنگ سے 55 سالہ خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس نے جائے وقوع پہنچ کر زخمی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر سول اسپتال منتقل کر دیا۔ لڈن تبدیلی سرکار کے عوام کو صاف پانی کے دعوے صرف دعووں تک محدود۔ ضلع انتظامیہ نے بنجر نہر میں گندا پانی چھوڑ دیا۔ اہل علاقہ نہر میں گندا پانی ہونے کی وجہ سے صاف پانی کو بوند بوند کو ترس گئے۔ انتظامیہ کی بے حسی پر اہل علاقہ سراپا احتجاج، وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لڈن کے نواحی علاقے پنجر پل نہر میں انتظامیہ کی جانب سے لڈن کے سیوریج کا گندا پانی چھوڑ دیا گیا،
बंजर पुल पर रिहायशी पजीर सैकड़ों घरों में नलके और मोटरों से गंदा पानी आने लगे। गंदा पानी पीने की वजह से बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इंतज़ामिया की बेहिसी और लापरवाही पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन और सियासी और समाजी शख्सियत हाजी अब्बास मंदूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजफ्फरगढ़ के मुंतखब नुमाइंदे अपने इलाके की तरक्की के लिए इक़दाम करें। मुतालिका मेंबरान और अपने हल्के की सहूलियात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली तक अवामी आवाज़ उठाएँ ताकि इलाके की तरक्की हो। यहाँ के अरकान असम्बली ने हमारे ज़िले को तर बना कर रखा हुआ है। अवाम अपनी बुनियादी सहूलियात सेहत और तालीम से महरूम हैं और न सिर्फ पानी मुयसर है, सियासतदानों को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हर वक्त सब अच्छा की रिपोर्ट देकर इनफरादी मफाद उठाते रहते हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, माहड़ा में 5 माह से बिजली की बिल की अदम अदायगी पर सेवरेज वाटर डिस्पोजल बंद कर दिया। गंदा पानी लोगों के घरों और मसाजिद में दाखिल हो गया। अहले इलाका बेहद परेशान हैं। ज़िला इंतज़ामिया की गफलत की वजह से सेवरेज वाटर डिस्पोजल का बिजली का बिल अदा ना किया गया, जिसकी वजह से वार्डा हुक्काम ने कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। गंदा पानी घरों और मसाजिद में दाखिल होने के बाइस मोज़ी अमराज फैलने का ख़तरा लाहक हो गया। और यहाँ पर बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुँचा। आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।